اپنے آپ کو پہچانو. آپ کے پاس وہ خزانے ہیں جنہوں نے ایسے ایسے مرد قلندر مرد درویش پیدا کیے جو اپنی نگاہوں سے بادشاہوں کو عطا کرتے ہیں, جو اپنی چوکھٹوں سے بادشاہوں کو عطا کرتے ہیں, جن کے وجود سے, جن کے دم قدم سے, جن کی برکتوں سے شہر آباد ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ صاحب ہم پسماندہ لوگ ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہم پریشان لوگ ہیں. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دوسری چیزوں کو غنیمت زیادہ جانا. بابا اسحاق کی چوکھٹ پر رونے کی عادتیں آپ نے چھوڑ دی. میں پھر کبھی حضرت کی زندگی پر تفصیلی بات کروں گا. آج میں تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو کو بیان کرتا ہوں, اپنی بات مکمل کرتا ہوں, اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں. لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں, آپ خود کو پہچانیں. جن کی نسبتیں بڑی ہوتی ہیں ان کے امتحانات بھی بڑے ہوتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں, جن کی نسبتیں بڑی ہوتی ہیں ان کی عزتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں, اور جن کی نسبتیں بڑی ہوتی ہیں ان کی نسبتوں کی وجہ سے ان کی باتیں سنی بھی جلدی جاتی ہیں. اس لیے آپ کو کہیں اور سے نسبت جوڑنے کے لیے بے فکر پریشان ہونے کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ سمن دیوان ہو یا شاہ شمس الدین سمن دیوان ہو یا سرکار بابا اسحاق مغربی ہو, صحیح معنوں میں ان بزرگوں کی روحوں سے فیض حاصل کی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آیت میں نے پڑھی, 4 چیزوں کی قسم قدرت یاد فرما رہی ہے, اور اس کے بعد کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. مسلمان نے کہا بے شک یقیناً ہم نے آدمی کو, انسان کو سب سے اچھی صورت پہ پیدا کیا. انسان یہ قرآن ہے. لوگ کہتے ہیں قرآن صرف مسلمانوں کی باتیں کرتا. نہیں جناب, یہ علماء بیٹھے ہیں. قرآن جب یا ایہا الناس کہتا ہے, یہ علماء بیٹھے ہیں جن سے پوچھ لیجیے, جب قرآن یا ایہا الناس کہتا ہے تو اس سے مراد صرف ایمان والے نہیں ہوتے, بلکہ جتنے بھی انسان ہیں وہ سب کے لیے نصیحت ہوتی ہے. قرآن کسی کی جاگیرداری والی کتاب کا نام نہیں ہے. قرآن نے کہا دل میں تقوی لے کر آؤ, یہ تمہارے لیے ہدایت کی کتاب ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ 4 چیزوں کی قسم یاد فرمائی, اور اس کے بعد انسان کی تعریف کی. آپ سوچئے کہ انسان کو اللہ نے کتنا رتبہ بڑھا دیا ہوگا. صرف انسان کو. ابھی وہ مسلمان ہوگا تو اس کی فضیلت اور, پھر وہ ولایت کی منزلوں پر پہنچے گا تو اس کا مرتبہ اور. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو نظر کیا آئے وہ کیا دیکھے. آج لوگ صحیح معنوں میں انسان نہیں بن پائے. انسان اسی لیے ثم رددناہ اسفل سافلین, نیچے سے نیچے کی طرف ہم نے پھیر دیا اسے. بہت سی تفسیرات ہیں, کئی اقوال ہیں کہ رددناہ اسفل سافلین سے مراد کس طرف پھیرنا ہے. بعض نے فرمایا کہ بڑھاپے کی طرف پھیرنے کی بات ہے, بعض نے فرمایا جہنم کی طرف پھیر دینے کی بات ہے. میں نے جس ٹاپک پر بولنے کی شروعات کی ہے میں اسی حساب سے اسی روایت, اسی تفسیر کی روایت پڑھنے کی کوشش کروں گا. عرض یہ کر رہا تھا, انسان کی عظمت بیان کرنے کے لیے میرے اور آپ کے اللہ نے 4 چیزوں کی قسم یاد فرمائی, اور پھر انسان کی خوبصورتی کے بارے میں بتایا. آپ ذرا بنظر غیر انسان کو دیکھ لیں. صرف اللہ نے اس کی عقل, انسان کی فہم, انسان کی فراست, آسان کرو انسان کی سمجھداری کو اللہ نے اتنی ترقی دی کہ بڑے سے بڑا درندہ, کتنا بھی پریشان کرنے والا پرندہ, کوئی بھی چیز, طاقتور سے طاقتور جانور, انسان کی نافرمانی نہیں بلکہ انسان کی طاقت کے سامنے درندے بھی اپنی نگاہوں کو جھکا دیتے ہیں, جانور طاقتور بھی اپنی نگاہوں کو جھکاتے ہیں. اس کی مثال کیوں سمجھ لیجئے, بالکل آسان بولے جے میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں ہاتھی ہے, اتنا موٹا چوڑا ہاتھی کہ اگر وہ پیر رکھ دے تو آدمی کا انتقال ہو جائے, ٹھیک ہے, لیکن ایک چھوٹے سے قد کا کمزور سا انسان ہاتھی کو کھینچ کے, طاقت کون سی ہے؟ کیا وہ اللہ کا ولی ہے کیا؟ یہ کون سی طاقت ہے جو اتنے موٹے ہاتھی کو کھینچ رہی؟ یہ صرف انسانی عقل کی طاقت ہے, یہ صرف انسانی فکر کی طاقت ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری؟ اسی طریقے سے شیر دیکھیے آپ,
اتنا خونخوار درندہ ہے کہ انسان کو پھاڑ دیتا ہے، لیکن انسان اپنی عقل سے اس کے گلے میں توق ڈال کے ان کو لے جا کے چڑیا گھر میں بند کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ گھوڑا برق رفتار چلتا ہے، سوار رفتار اس کی سواری کی کیفیت ہے، لیکن انسان اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے تو پھر گھوڑے کو جدھر چاہتا ہے وہ ادھر لے کے جاتا ہے۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ اتنے طاقتور جانور، لیکن انسان کے لیے قدرت نے مسخر کر دیا۔ انسان نے اپنی عقل سے، انسان نے اپنی سوچ سے، بلکہ جناب اونٹوں کا لشکر کھڑا ہے، 10 اونٹ کھڑے اور 6-7 سال کا بچہ ان کو ایک ساتھ کھڑا کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے باڑمیر، جیسلمیر اور مولانا ذاکر صاحب کے علاقے سے آگے جائیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ 7-7 سال کے بچے، 8-8 سال کے بچے 6-6 7-7 اونٹوں کو ایک ساتھ لے کے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ اب بتائیے 7 سال کا بچہ اور اتنے اونچے اونچے قد کے اونٹ، کون سی طاقت ہے جو 7 سال کے بچے کو اتنا عروج دے رہی ہے؟ تو آپ قرآن کے بیان کے پس منظر سے معلوم کر سکیں گے کہ یہ انسان کو دی ہوئی اسپیشل طاقت، یہ اس کی فکر ہے، یہ اس کا دماغ ہے، یہ اس کی سوچ ہے، یہ اس کی سمجھ ہے کہ اپنی سمجھ کا استعمال کر کے، اپنے شعور کا استعمال کر کے، اپنی فکری طاقت کا استعمال کر کے وہ اتنے اونچے اونچے قد کے اور اتنے بھاری بھاری جانوروں کو اپنے ساتھ لے کر پیچھے پیچھے لے کے چلتا ہے، ان کو اپنے ساتھ مسخر کر کے اپنی باتیں سنا کے لے کے چلتا ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے اللہ نے، اچھا پھر انسان کی بناوٹ اور خوبصورتی بھی دیکھیں۔ اللہ رب العزت فرماتا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ غور کرنے کی بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ایسا خوبصورت بنایا ہے۔ آپ کسی بھی جانور کو دیکھ لیں، آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، یقیناً بہت اچھے اچھے پرندے بھی ہیں، کوئی کسی کو طوطا کہا جاتا ہے، کسی کو بگلا کہا جاتا ہے، بہت خوبصورت خوبصورت پرندے ہیں، مگر تمام پرندوں درندوں تمام جانوروں کی خوبصورتی ایک طرف ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ نے انسان کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ وہ اپنا چہرہ جب آئینے میں دیکھتا ہے تو جناب والا بے ساختہ کہتا ہے کہ برکت والی ہے وہ ذات جس نے خوبصورت انداز میں ہم کو پیدا